الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 2-3 جمعوں قبل ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو صرف عبادات بتا کر نہیں گئے کہ یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ انسانوں کو معاشرت سکھائی۔ معاشرت کا مطلب پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک انسان ایک سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، یہ زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ عام الفاظ کے اندر انسان مفاد پرستی کی زندگی نہ گزارے۔ مفاد پرستی کا مطلب ہے اپنا کام سیدھا کر لو، باقی کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت کی زندگی سکھائی ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ رفاع عام کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر تکلیف نہ دینا کسی کو۔ آج انسان اگر سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، باقی اس کے بعد زندگی کیسی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسانوں والی زندگی ہے یا جانوروں والی زندگی ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم میں سے بہت سوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، اب کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے، کسی کا حق مار لو، حق تلفی کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر زندگی ایسی گزارنا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ کمال ہے۔ اب اس کی مثالیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا ہے، کتاب المظالم والغصب۔ مطلب اس کا ہے کسی کا حق، کسی سے کوئی چیز چھیننا، ظلم کرنا، یہ مطلب مراد ہے اس کے اندر ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ اس حدیث کے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی علاقے کے اندر جو آبادی ہے وہ تہس نہس ہو گئی، جیسے ہمارے پاکستان میں ایک موقع پہ زلزلہ آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی بستی تھی کہ نہیں تھی، سارے نشانات مٹ گئے، سارے نشانات مٹ گئے۔ اب ایسے موقع پر جب اس جگہ کی دوبارہ آباد کاری ہو رہی ہے، لوگ گھر بنا رہے ہیں، اور گھروں کے بنانے کے اندر راستہ چھوڑنے کا معاملہ آ رہا ہے کہ راستہ کتنا چھوڑا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر سنیے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہو جائے راستہ چھوڑنے کے اعتبار سے کہ گزرنے کے لیے راستہ کتنا چاہیے، تو نبی نے فرمایا 7 ہاتھ کے برابر راستہ چھوڑ دو۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اس کو عربی میں ذراع کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری بڑی انگلی ہے، اس کے پورے سے لے کر کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے۔
نبی نے 7 ہاتھ چھوڑنے کا فرمایا. اگر ہم فٹ کے اندر اس کو لے کے جائیں تو 11 فٹ بنتا ہے. یہ چھوٹے راستے کی بات ہو رہی ہے. ہم کہہ دیں گلی کا راستہ. اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنے گھر کو بنانے کے لیے جگہ گھیرتا ہے. اور آج تو ہمارے یہاں ہے ہی ایسے، سو سب جانتے، کون نہیں جانتا. گھر کیا، دکان کا مسئلہ ہو، مارکیٹ میں اسٹال لگانے کا مسئلہ ہو، گھیرو کام کرو، گھیرو کام کرو. ہمیں تو پرواہ تھوڑی ہے کہ ہمارے اس کام سے کس کس کو کیا تکلیف ہے. کچھ عرصے پہلے جب مارکیٹوں سے اسٹال ختم کیے گئے، فٹ پاتھ خالی کیے گئے، شور شرابہ شروع ہو گیا، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ غریب بھی تو کچھ کر رہا ہے نا. یہاں ہماری آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ اچھا یہ آواز کون لگاتے ہیں یہ بھی سن لیں. جس کی دکان کے سامنے یہ ٹھیا لگتا ہے وہ اس سے کرایہ لے رہا ہے کہ اس کی دکان کی جگہ نہیں ہے، سرکاری جگہ ہے. اور وہی حمایتی بن کے کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ آمدن بند ہو گئی. اب فیس بک پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، ادھر چل رہا ہے، ادھر چل رہا ہے. غریب پہ ظلم نہیں ہو رہا، اس ڈاکو پہ اس کا پیٹ کٹ رہا ہے تو یہ غریب کا حمایتی بن کے کھڑا ہو گیا. ہم ایسے ظالم لوگ ہیں، ایسے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ. تو نبی نے چھوٹے راستوں کے لیے حد بندی کیا فرمائی؟ اپنے حساب سے 11 فٹ کی جگہ چھوڑ دو. کیوں؟ پیدل چلنے والا پیدل بھی چل لے گا، سواری پہ گزرنے والا سواری پہ بھی گزر جائے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ وہ معاملہ ہے جس میں عام لوگوں کا، اس گلی سے جتنے گزریں گے، اس گلی کے ساتھ جتنے لوگوں کے گھر منسلک ہیں، سب کا فائدہ ہے. یہ رفاع عام کی چیز ہے، سب لوگوں کے فائدے کی چیز ہے. نبی نے اس کا حل بتایا کہ حل ایسے نکال. ہمارے یہاں کیا ہے، 1 فٹ بڑھا دو، 2 فٹ بڑھا دو، 3 فٹ بڑھا دو. بھائی تیرے اس بڑھاوے سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی مجھے فکر نہیں. کیوں؟ نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تسبیح گھماتا ہوں، مسئلہ ختم. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی حدیث نقل کی ہے، بڑی عجیب حدیث ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے. ہم لوگ عام طور پہ بڑی سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں تو راستوں پہ نشان لگے ہوتے ہیں، فلاں شہر اتنا کلومیٹر ہے، فلاں شہر اتنا کلومیٹر ہے، فلاں شہر اتنا کلومیٹر ہے. تو یہ کس کی سہولت کے لیے لگایا ہے؟ ہماری. یہ نشانات کس کی سہولت کے لیے لگے ہیں؟ ہماری سہولت کے لیے لگے. ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب کوئی آیا، اس نے نشانوں کو مٹا دیا، یہ تختیاں اکھیڑ کر پھینک دی، یا ایسے ہی کوئی ہمارے سگنل توڑ دیے. یہ بھی تو ہماری رہنمائی کے لیے ہے نا. سائن بورڈ لگے تھے کہ فلاں شہر کو فلاں سڑک جو ہے فلاں چوراہا موڑ رہا ہے، فلاں جگہ پر فلاں تیر کا نشان بنا دیے، یہ راستہ جا رہا ہے. یہ نشانات مٹا دیے کسی نے. آج کل کیا کرتے ہیں، چاہے تنظیم والا ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، حق بولنا ہے، انہی کے اوپر اپنا بینر لگا دیتے. اب نشان مٹ گیا، پڑھ کے دکھا دے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے. یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی. اب سنیے نبی کی حدیث. جس نے راستے کے نشان مٹا دیے، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان کو. بظاہر کتنا چھوٹا کام ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتے اس کو. ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. لیکن نبی ہمیں معاشرت کی زندگی سکھا رہے ہیں. جب مل جل کر رہو گے تو ایک دوسرے کا خیال کرو. جو چیز کسی کے فائدے کے لیے ہے اسے تم ختم نہیں کر سکتے. اگر راستے کے نشان مٹا دیے، یاد رکھو خدا کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. تیسری حدیث سنیے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی اور کتاب الجہاد کے اندر نقل کی. جب میں نے یہ حدیث پڑھی، خدا کی قسم میں ہل گیا، میں ہل گیا اس کو پڑھ کر. ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، اب میری ذات سے جس کو جو تکلیف ہو کچھ ہو سب ختم ہو جائے گا. یہ ہمارا دھوکہ ہے. شیطان ہمیں کسی اور راستے پر لگا رہا ہے. صحابی فرماتے ہیں
حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، لڑائی میں. راستے میں ایک جگہ ہم نے آرام کے لیے پڑاؤ کیا. لوگوں نے خیمے ڈالنا شروع کر دی. خیمے ہوتے ہیں. اب جگہ اتنی نہیں تھی کہ صحیح طور پر راستے بھی بن سکتے، کچھ کرتے. لوگوں نے بس اپنی سہولت کے اعتبار سے خیمے بنانا شروع کر دیے. حال یہ ہوا، صحابی فرماتے ہیں کہ خیموں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی، راستہ بند ہو گیا. یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچی. آپ بھی وہیں تھے. غور سے سنیے گا، یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جس کی آواز بلند ہوتی تھی، وہ اعلان کرتا تھا. کہا لوگوں میں جا کر اعلان کرو، خیموں کے معاملے میں تنگی نہ کرو، راستے بند نہ کرو. اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ تمہارے جہاد جیسے عمل کو ضائع کر دے گا، کوئی ثواب نہیں دے گا. کیسی عجیب حدیث ہے نا. ہماری دماغ کی چنڈٹیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا، نماز پڑھتا ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ میری ذات سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، بس نماز پڑھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا جاؤ اعلان کرو کہ جس نے خیموں کے معاملے میں تنگی کی، راستے بند کیے، اللہ اس کے جہاد جیسے عمل کو ضائع کر دے گا. یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. لوگوں کو تکلیف دینا ہلکا نہ لیں، ہلکا نہ لیں، ہلکا نہ لیں. ہم نے بڑا ہلکا لے لیا اس کو، بڑا ہلکا لے لیا اس کو. کیوں؟ دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، 5 وقت کا نمازی ہوں، صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، بس اب جو کروں سب معاف ہے. یہ کون سی سوچ ہے؟ ہمیں راحت سکھائی ہے. معاشرت کی زندگی میں راحت کا ذریعہ بنو، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دو. اس پر اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے راستے میں پڑی، یہ کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے نا، جھاڑی جس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے راستے سے کانٹے دار جھاڑی ہٹائی. اللہ رب العزت کو یہ اس کا عمل اتنا پسند، اس کو معاف کر دیا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے ایک بات سمجھی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، راستے کے کناروں پہ درخت لگے ہوتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں سایہ حاصل کریں گے، کوئی پتے پتے کھا لیں گے جانور وغیرہ، لگا دیتے ہیں. فائدے کے لیے چیزیں لگانے بھی چاہیے، اچھی بات ہے، صدقہ ہے. درخت لگانا صدقہ ہے، لیکن دیکھ کر لگانا چاہیے، کس کی ملکیت میں لگا رہے ہیں. نہیں آج سن لیے جی درخت لگانا صدقہ ہے، پرائے کے گھر کے پاس جا کے لگا کے آ گئے. اپنے گھر کے پاس لگاؤ، جہاں لگانے کی جگہ ہے وہاں لگاؤ. صدقہ ہے، صدقہ بڑا ثواب کا کام، بڑا ثواب کا کام. اب کبھی ہوتا ایسا ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ لٹک آتی ہے راستے کے اوپر، تو گزرنے والوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ بچ بچ کے گزرتے ہیں، سر پہ نہ لگ جائے، کسی چیز میں اٹک نہ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستے پر درخت کی شاخ لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے اس کو کاٹ دیا. کیوں کاٹا؟ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزرنے والے پریشان ہو رہے تھے، اس کو کاٹ دیا. اس لیے کاٹا کہ لوگوں کی پریشانی تکلیف ختم ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس عمل کے اوپر جنت میں داخل کر دیا. اسی پر بس نہیں کیا، اگلی بات صحابہ سے کیا فرمائی؟ کہا میں اس کو جنت میں مزے کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگلی بات کیا فرمائی؟ میں اس کو جنت میں مزے کرتا دیکھ رہا ہوں. ایک طرف رفاع عام کی چیزیں
اور اس میں ہمارا عمل کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو پھر انسان کو گناہ بھی ملتا ہے، اللہ کی پھٹکار بھی برستی ہے۔ اور دوسری طرف انسانوں کے لیے راحت کا سامان تو اللہ اس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑی ہے، اور کوئی ایسی چیز پڑی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تکلیف دہ چیز راستے پر پیدا کرتے ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں۔ کچرا ڈال دیا، آج ماشاءاللہ جوان سگریٹ پیتا ہے، جلتی سلگتی سگریٹ ختم ہونے آتی ویسی پھینک دی، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس پر جا کر گری، یا گر گئی تو میرے گزرنے کے بعد کوئی اور گزرے گا، اللہ نہ کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ اگر کوئی ننگے پاؤں جا رہا ہو، اس کے پاؤں میں چپل نہ ہو اور اسی سلگتی سگریٹ پہ اس کا پاؤں آ جائے، کیا حال ہوگا اس کا۔ اچھا، ہمیں اس کی تمیز کب آتی ہے؟ جب مجھے ایسی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، میرا پاؤں جل گیا، مجھے ٹھوکر لگ گئی، مجھے چوٹ لگ گئی، اب میں چیختا چلاتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، دیکھو لوگوں کو خیال نہیں ہے۔ او بھائی، تجھے بھی تو خیال نہیں تھا جب تو نے یہ حرکت کی تھی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو نے لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان کیا، آج تو خود اس میں پھنس گیا۔ ہم میں سے احساس ختم ہو گیا۔ ایسے ہی سمجھ لے، کسی جگہ پر آئے، مسجد نماز پڑھنے آ رہے، بینک چلے گئے، ہوٹل چلے گئے، دکان چلے گئے، گاڑی ایسی کھڑی کریں گے، میرے باپ کا روڈ ہے، میں نے خریدا ہوا ہے، ٹیکس دیتا ہوں نا، اب کس کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ ہاں، یہ باتیں مت پوچھو، یہ سوچو ہی مت۔ کام وہ کرنا چاہیے کہ میرے بعد آنے والے کے لیے بھی راحت ہو۔ گاڑی کھڑی کرنی ہے، ترتیب سے کھڑی کرتے ہیں۔ میں نے اگر گاڑی ترتیب سے لگا دی، دوسرا کوئی آئے گا وہ بھی لگا سکے گا، تیسرا آئے گا وہ بھی لگا سکے گا۔ میری سوچ کیا، بس میں نے اپنی گاڑی پارک کی، باقی اب جائیں اپنا کام کریں، مجھے اس سے کیا کرتے۔ اب جب تکلیف ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، سوری۔ وہ اگلے کا نقصان کیا، وہ تو پوچھ، سوری کام ہو گیا، پھر دھڑلے سے کہتے سوری کر تو رہا ہوں۔ کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے پر نہ بیٹھو۔ کیا فرمایا؟ راستے پر نہ بیٹھو، تکلیف کا ذریعہ ہے، تکلیف کا ذریعہ ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ہوٹل کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، اور کرسیاں لگی پڑی ہیں، روڈ چھوٹے ہو جاتے ہیں، گزرنے والا گزر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جس نے دکان کھولی، ہوٹل کھولا یا کوئی اور سپر مارکیٹ کچھ کھولا، سمجھتا ہے میرے باپ کی جگہ، بیٹھے ہیں مزے سے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، اگر میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا پڑ جائے، کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، دین میں حرج مشکل نہیں ہے، نبی نے ہر چیز کا حل دیا ہے ہم کو، ہر چیز کا حل دیا ہے ہم کو، ہر چیز کا۔ ہم سمجھتے ہیں بس نبی نے نماز، روزہ، حج، زکات سکھائی، باقی کچھ نہیں سکھایا۔ یہ ہماری سوچ خراب ہے۔ کہ راستے میں نہ بیٹھو، اگر ضرورت میں کبھی بیٹھنا پڑ جائے تو ہمیں کرنا کیا سکھایا، یہ سنیے غور سے، اور ہم میں سے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ پہلا کام سکھایا، جب راستے میں بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے، اپنی نگاہ کو نیچے کر کے رکھنا۔ آج کے زمانے کے حساب سے کہوں، تاڑنا نہیں۔ خدا کی قسم ہمارا حال اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا گندا ہو گیا ہے، کالا برقع نظر آنا چاہیے۔ اپنی جان کی فکر بھی چھوڑ کر نگاہ وہاں چلی جاتی ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں روڈ کراس کر رہا ہوں، کوئی گاڑی مجھے مارتی ہوئی چلی جائے گی، برقع نظر آیا، بس نگاہ گئی فوراً ادھر۔ اور میرے گھر میں میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری بیٹی بیوی بھی ہے، اس پر کوئی نگاہ اٹھائے تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو یہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے۔ شرم کیوں نہیں آتی ہم کو؟ دوب کیوں نہیں مرتے ہم لوگ؟ ذرا سا کالا رنگ نظر آیا، سارے کام ختم۔ یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں روڈ کراس کر رہا ہوں، کوئی گاڑی مجھے مارتی ہوئی چلی جائے گی، فوراً نگاہ ادھر جاتی ہے، فوراً نگاہ ادھر جاتی ہے۔
نبی نے پہلا حق کیا فرمایا؟ نگاہ کو نیچے رکھو. دوسری بات فرمائی کسی کو تکلیف نہیں دینا، تکلیف کا کام نہیں کرنا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ گاڑی چلا رہا ہوں، اب میں تو ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوں، بند ہوں، کوئی مجھے مارے گا تو مجھے تھوڑی لگے گا، صرف گاڑی خراب ہوگی. کان پہ موبائل لگا پڑا ہے، اب گاڑی آہستہ چل رہی ہے، دائیں طرف ڈول رہی ہے، بائیں طرف گھوم رہی ہے، کسی کو لگ رہی ہے، بس میرے کان میں درد ہے، میں موبائل سن رہا ہوں. نہیں ایسا؟ معلوم ہوتا ہے معاشرت، زندگی ہم اپنی خود برباد کرتے ہیں، خود برباد کرتے ہیں، پھر چیختے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ. ہم بھی تو کچھ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا. اب روڈ پہ چلنے کے اصول ہیں کہ دائیں طرف کا جو حصہ ہے فاسٹ ٹریک ہے، تیز جانے والا گزرے، ایمبولینس گزرے گی اور گاڑیاں گزریں گی، میں اسی پہ خرامہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوں. کیوں؟ کان پہ موبائل لگا ہوا ہے. اچھا میں حیران ہوں اس بات پہ، ہم کہیں بیٹھے ہیں اپنے کام کی جگہ پر، دکان پہ، فیکٹری میں، ادھر موبائل یاد نہیں آتا، جیسے گاڑی کا لاک کھولیں گے فوراً موبائل کان پہ لگ جائے گا. بھائی کون سی موت ایمرجنسی آ گئی ہے؟ حضرت اسرائیل نے گلا دبا لیا ہے ہمارا. پھر بائک چلانے والا ایک ہاتھ سے بائک چلا رہا، دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ لگا پڑا، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. گویا کہ موت کے دروازے کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں. اللہ نہ کرے، لاکھ مرتبہ نہ کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ گاڑی کسی کو لگ جائے، ہم مر جائیں، ہمارا نقصان ہو جائے، کسی اور کا ہو جائے، کیا ہوگا؟ تو نبی نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ تکلیف نہ دینا. تیسری چیز فرمائی کہ گزرتے ہوئے اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اگر کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہو، تم سے راستہ معلوم کرے، تم بیٹھے راستے پر ہو تو اس کو راستہ بتانا. راستے میں بیٹھنا نہیں ہے، منع کر دیا کہ راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اگر کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے ان 4 باتوں کا خیال کر کے راستے پر بیٹھنا. رفاع عام کا خیال کتنا ہے نبی کو؟ ایک اور حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے آپ کو لعنت والے کام سے بچاؤ. کیا کہا؟ اپنے آپ کو لعنت والے کاموں سے بچاؤ. کیا مطلب؟ کہ یہ کام کرو گے تو لعنت پڑے گی، لوگ بھی تمہیں کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے. اللہ کی لعنت بھی پڑتی ہے، اللہ کی لعنت بھی پڑتی ہے. پہلا کام راستے میں بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا، یہ لعنت والا کام ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ راستے میں بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا یہ لعنت والا کام ہے. دوسری بات فرمائی، یہ وہ لوگ پہچانیں گے جو دیہاتوں میں جنگلوں کے قریب رہتے ہیں، وہاں پانی کی گھاٹیں ہوتی ہیں تو اس کی طرف جانے کو راستہ بنایا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا اس پانی کی گھاٹ میں بھی پیشاب پخانہ نہ کرو. اور تیسری بات فرمائی کہ لوگوں کے جو سائے کی جگہ ہوتی ہے، کسی نے چھپرا لگا لیا ہے، کسی نے سائبان لگا لیا ہے، کوئی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، کوئی یہ سائے کی جگہ ہے ساری. کہا اس سائے کی جگہ کے اندر بیٹھ کر پیشاب پخانہ نہ کرو. اگر یہ 3 کام کرو گے لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. نبی نے فرمایا اتقوا الملاعنین، لعنت والے کاموں سے بچو. کتنا خیال ہے، کتنا خیال ہے. یہ رفاع عام ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم نے سوچنا ہے اس کے اندر کہ ہم کس کس کو کیسے کیسے تکلیف دیتے ہیں. میری ذات سے، میری گاڑی سے، میرے عمل سے کیسے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. ہم روڈ پہ نکل آتے ہیں، دل میں بڑے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، رائے خدا میں صدقہ کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا پلا رہے ہیں، روڈ بند. کون سی نیکی ہے یہ؟ کون سی نیکی ہے یہ؟ بڑے خوش ہو رہے ہیں، پیسہ نکال لو، لوگ کہیں گے
بڑا سخی آدمی بھی ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، نیکیاں ملیں گی. نیکیاں نہیں ملتی ہیں. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سوچو ذرا اس کو. ہم اپنی عقل پہ چلتے ہیں. خدا کی قسم جب دینی کاموں میں یا ہم جو کرنا چاہتے ہیں دین کو سامنے رکھ لیں گے انشاءاللہ کبھی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے اس معاشرت کی ساری چیزیں ہم کو سکھائی ہیں. اب ایک راستہ رفاع عام کا ہے، ایک راستہ رفاع عام کا ہے جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں تکلیف کسی کو نہیں دے. اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو رفاع عام کی جگہ ہوتی ہیں، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، مگر ہم اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی.